تمہاری زندگی میں اتنی ہیپینس آئی، تمہاری زندگی کے اتنے آبسٹیکلز دور، ایسے راستے کھلتے جائیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پروردگار کیسے راستوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج؟ الحمدللہ مولانا صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، شکر۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، انڈیا پاکستان میں تو یقیناً آپ لوگ اپنا افطار کر چکے ہوں گے، لیکن یہاں یو کے میں جو رہنے والے ہیں ان کے لیے لندن کا جو وقت ہے 5:49 ہے، اور دیگر شہروں کے جو لوگ ہیں یقیناً آپ نے مقامی امام بارگاہوں سے افطار کا وقت، سحری کا وقت لیا ہوگا، اس پر عمل کیجیے گا جلدی سے۔ جو اپیل ہماری چل رہی ہے رمضان کریم اپیل 313، اس میں ابھی تک 28 لوگوں کا ہم پہنچ چکے ہیں، اور کل 24 سے آج 28 ہیں، تو بڑا سست روی سے یہ سلسلہ آگے جاری ہے، لیکن کوشش یہ ہے کہ 9 اور 10 رمضان مبارک کی جو 2 مجالس ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی یوم شہادت کی مناسبت سے، اور ایون کل جو شب جمعہ ہے، جو ہر سال ہی ہم، بلکہ ہر سال 5 سال سے ہم شب جمعہ کی مجالس منعقد کر رہے ہیں، تو اس کل آنے والی جو مجلس ہے اس کو بھی آپ ضرور اسپانسر کیجیے گا۔ زیادہ اگر کوئی انکوائری یا کوئی معلومات لینا چاہیں، کوئی سوال بھیجنا چاہیں، آپ پس پردہ مجلس کے دوران بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ تو لیجئے آج کی خطاب کے لیے اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا سید عابد بالکرامی صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ عزاداران امام، ماہ رمضان 1447 ہجرہ، 7ویں مجلس، 7th مجلس ہے 7 رمضان کی، مسلسل آپ کے خدمت میں معروضے ہیں۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اس کریم کے لیے، اس غفور الرحیم کے لیے، اس ستار کے لیے، اور اس رازق کے لیے کہ جس نے ہمارے اوپر صرف رحم کیا، جو رب العالمین رب المشرقین والمغربین، وہ صرف محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، صرف محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں، اور ایسے محبت کرتا ہے ہر چیز اس کی، جو کئی صفات میں یہ نہیں بتا یہ بڑی ہے یہ چھوٹی، ہمارے لیے اس کی صفات میں فارگیونیس۔ رمضان، کل میں نے 2 باتیں بتائی تھی ماہ رمضان میں، کہ کیا لیا اور کیا دیا، کیا چیز چھوڑی اور کیا چیز اپنائی۔ آج فارگیونیس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی یہ صفت کہ جس سب کو معلوم ہے کہ وہ بار بار قرآن مجید میں بول رہا کہ میں تواب الرحیم، تواب الرحیم، میں معاف کرنے والا، فارگیو تم۔ پھر اس کے ناموں میں یا عزیزو یا غفار، اس کے ناموں میں یا غفور الرحیم ہے، یا تواب الرحیم ہے، اور کئی نام ہیں۔ میں ان 3 ناموں پہ بات کروں گا کہ چھوڑنا کیا ہے، اور اللہ کی کون سی صفت 7 رمضان تک میں اب لوں اور پورا اپنی لائف میں اس کو ہمیشہ امپلیمنٹ کروں۔ دوستوں، مجالس بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک ایک جملہ میرا غور سے سنیں۔ 45 منٹ کی مجلس ہے کہ اللہ کی یہ صفت فارگیونیس کی، آپ انصاف سے دو، دل پہ ہاتھ رکھے دو، اپنی زندگی کو دیکھو، ہم اپنی لائف کو دیکھیں کہ لائف کو دیکھنے کے بعد ہمارے پاس کتنی فارگیونیس ہے، ہم کتنا لوگوں کو معاف کرتے ہیں،
کتنی مرتبہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، دیکھیے پیسے والوں کی میں بات نہیں کر، غریب کی بات کر، کتنے غریب رشتہ داروں کو ہم نے معاف کیا ہے، کتنے غریب مومنین کو ہم نے معاف کیا ہے، کتنے اپنے چھوٹوں کو معاف کیا ہے۔ اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر ہے، ہم تو چھوٹے کیا، ہمارا تو کوئی مثال ہی نہیں، وہ معاف نہیں کر رہا۔ اگر اس رمضان میں 1447 ہجرے کے رمضان میں آپ کے پاس یہ صفت آ گئی تو you believe me, you will grow in your life۔ معصوم سے پوچھا گیا، یہ آٹھ امام کی روایت کہ ایک مومن کو شیعہ کو کیسے ہونا چاہیے، انہوں نے 3 یا 5 باتیں بتائی، وہ ایک بات جو میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اس پہ بات کر۔ انہوں نے کہا کہ بندہ وہ ہے کہ اس میں ایک اللہ کی صفت آنا چاہیے، اللہ کی صفت اس میں آنا چاہیے۔ آپ امیجن کریں، ہم بندے ہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، اور ہمارے پاس اور اللہ کی صفت، آپ سوچ کتنا بڑا آنر ہے ایک مومن کے لیے، کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس میں اللہ کی ایک صفت رہنی چاہیے۔ آپ 10 صفت رکھو اللہ کے، لیکن ایک صفت تو اللہ کی ہونی چاہیے آپ کے پاس، تو پھر تو مومن۔ تو آج اللہ کی اس صفت پہ بات کریں گے، فارگیونیس، غفور الرحیم، تواب الرحیم۔ آپ انصاف سے بولیں، کیا میری زندگی، ابھی چیک کرو، آج بیٹھ کے میری مجلس سن، اور آپ اپنا جس پیچھے جاؤ اور چیک کرو کہ کتنے ایسے انسیڈنٹس ہوئے کہ کوئی آ کے تم سے معافی مانگا، تم نے معاف کیا۔ تمہاری بیوی سے سٹارٹ کرتا ہوں، آج ہی مجھے لندن سے ایک فون آیا، میں صرف لندن بول رہا ہوں، وہ بیچاری رو رہی، گریا کری، آنسو بہا روزے میں۔ دیکھیے کوئی روتا نہیں ہے، دل دکھتا ہے تو روتے ہیں۔ ہم کربلا والوں پہ جو روتے ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے، میرے مولا حسین پہ اتنی مصیبت آئی اس لیے روتے، دوسروں کو کوئی احساس نہیں، اس لیے نہیں روتے، ہمارے ہیں مولا حسین۔ اسی لیے ہم ہر معصوم کے مصیبت پہ گریا کر، تکلیف پہ، کہ ہائے کیا تکلیف گزر گئی، ہائے کیا مصیبت گزر گئی، ہائے کیا پریشانی گزر گئی، ہائے کتنی مصیبتوں میں مولا حسین تھے، ہم اسی لیے روتے۔ تو آج آپ یقین کرو، میں ممبر سے آپ کو بولوں کہ وہ خاتون بیچاری، میں نام تو نہیں لے رہا، وہ خاتون بیچاری تڑپ تڑپ کے رو رہی اور کہہ رہی کہ مولانا میں روزے میں زیادہ رو کے آپ کو اپنا مسئلے کو نہیں بتانا چاہتا، شوہر اور بیوی کا جھگڑا 2-3 مہینے سے یہ اتنا زور دیتے مرد کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، I don't want to live with you, I don't love you now۔ صاحب بول رہے، وہ کہتے ہیں کہ تم سے محبت نہیں لے گا۔ کیا ہے یہ؟ What is this؟ تم کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ رمضان چل رہا، یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ تم روزے سے بلنٹلی تم بولے کیوں بیچاری مجبور ہے، ہیلپ لیس، where she will go، کہاں جائے گی، چھوڑ دو گے تو۔ اور یہ احساس بھی نہیں ہو رہا یار رمضان ہے، چلو میں معاف کر دیتا، اور وہ بڑے جھگڑا بھی نہیں۔ یہ اگر شیعہ ہے، یہ ماحول ہے، اس کے بعد پھر یہ سین کی یویا بھی معمولی، آپ پھر بار بار بول رہے کہ میں تو مولا کا چاہنے والا ہوں، میں تو آزادات ہوں۔ What do you mean کہ تم مولا کو چاہتے ہو؟ مولا کو چاہنا ہے تو کسی کو دل دکھاتے ہو، کسی کو اذیت دیتے ہو، کسی کو روزہ ختم کروا رہے، ایسا طرف کے لوگ۔ میرے پاس ٹیلی فون نمبر ہے لیکن میں بولنا نہیں چاہ رہا، ہر کی عزت ہے، ممبر سے بولا یو ٹرسٹ می، اور کوئی یہ ایک کیس نہیں، کئی کیسز ہیں کہ وہ ہم چھوڑ دیں، کیوں چھوڑے، کیوں چھوڑے، کوئی ریزن ہے چھوڑنے کا، یہ اسلام ہے تمہارا؟ پھر روزے کیسے قبول ہوں گے؟ then how can you say
کہ یا علیو یا عظیم یا غفورو یا رحیم. رمضان کی مخصوص ترین دعا ہے نا کہ یا علیو یا عظیم یا غفورو یا رحیم. اللہ تو عظیم ہے تو غفور الرحیم. اور موسٹ ریکمنڈڈ دعا، اس سے زیادہ ریکمنڈڈ دعا نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں، جماعت میں جیسی نماز ختم ہوتی ہے یہ دعا پڑھی جاتی. دا موسٹ ریکمنڈڈ دعا ان ماہ رمضان. تڑپ تڑپ کے ہم دعا مانگتے. اب شب قدر آنے والی، مخصوص راتیں آنے والی، اس میں آپ بولو گے کہ مولا مجھے معاف کر دو، اللہ تو مجھے معاف کر دو. How can you say this کہ اللہ تو مجھے معاف کر دو؟ How can؟ آپ تو کسی کو معاف نہیں کر رہے. آپ تو کسی کو، اگر ایک بات اور بتاؤ، کسی کو اذیت دے، اتنی اذیت، آپ بینک کر کے چلے گئے، آپ اپنے آفس چلے گئے، وہ بیچاری اکیلی بیٹھ کے لوگ، واٹ از دس؟ مجھے افسوس ہوتا. I feel very bad, I feel very bad, very sad جب ایک مومنہ کے ساتھ ایسا ہے. کیوں؟ اس وقت مرد ہو تو آپ پاس اتھارٹی نہیں، مرد ہو نا تو تم اپنی اتھارٹی استعمال کر. یہ سوچو کہ اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے، کوئی ایسا میجر نہیں ہے، میجر غلطی نہیں، کوئی ایسی غلطی نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں. You can't چھوڑ ہی نہیں سکتے unless کوئی ایسا مسئلہ ہو. اسلام کیا بولا؟ پیچ اپ پیچ اپ پیچ اپ پیچ اپ پیچ اپ. ایون کرسچینٹی میں آپ جانتے ہیں وہاں پہ اس طرح سیدھا سیدھا ڈیوورس نہیں دیتے، کسی کو نہیں دیتے. وہ لوگ بھی ٹائم دیتے ہر مذہب میں کہ پیچ اپ ہوتا پیچ اپ ہوتا پیچ اپ ہوتا. اسلام ایک کمپلیٹ سکون کا ماحول دے رہا ہے اور آپ چھوڑ دیں اور بڑا پراؤڈلی بولے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود یو. واٹ ڈو یو مین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو؟ یہ کیا ہے؟ کب تک چل، کب تک چل؟ اللہ کی سارے نام سب بڑے ہیں لیکن یہ کتنا بڑا نام ہے؟ یہ وہ نام ہے دوستوں کہ ہیئر، غور سے سن، بہت امپورٹنٹ ہے دس، ہیئر اینڈ ہیئر آؤٹ. یہ جو صفت ہے اللہ کی، یہ میجر رول پلے کرتی ہے ہماری اس زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں. بہت بڑی بات، آخرت کی زندگی میں لاسٹ مومنٹ تک، میں خواتین کو بول رہا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، جینٹس کو پتہ ہے. جب فیونل ہوتا، جب لہر میں گریو میں لٹا کے میت لٹانے کے بعد آخری جو جملے ہوتے تلخین سے پہلے یا تلخین کے بعد، مولانا بولتے افو 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 3 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ 9 مرتبہ، افو 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 افو. بھیا کہ پروردگار تو اس کو معاف کرو. اب یہ اکیلا ہے، پلیز پلیز غور سے سن، اب یہ اکیلا ہے تو اس کو معاف. عبرت ہوتی کہ کیسا شاندار انسان تھا، کیسا طاقتور انسان تھا، کیسا بولتا تھا، کیسا چلتا تھا زمین کے اوپر، کیا عزت تھی، کیا مقام تھا، کیا طاقت تھی، کیا پیسہ تھا. کہاں لیٹا ہوا ہے؟ کہاں لیٹا ہوا؟ کوئی پیلس میں نہیں، پیلس میں لیٹا ہوا نہیں. آپ سوچو میں کیا، آپ ایک ایک جملہ میں رہ پاؤ. کہاں لیٹا ہوا ہے؟ نیچے 6 فیٹ نیچے، اور سائڈ میں کیا ہے؟ 2 ایسی دیواریں، ماربل کی نہیں ہے، ماربل بالس نہیں ہے، لیکن نارمل دیسی ایسا لیٹا دیواروں کے بیچ. اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر. ہم کو بھی لیتا. میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں بولا تھا دعائے ابو حمزہ سنا، اس میں میرے چوتھے امام کے جملے کہ 2 دیواروں کے بیچ میں یہ میری کمزور ہڈیاں، یہ میرا کمزور جسم، یہ میرا ویک جسم 2 دیواروں کے بیچ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہاں لیٹا، اور وہاں پہ جو آخری تحفہ دیا جا رہا
اس میں مولانا بول رہے افو 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 افو. نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بھی سامنے میت رہتی، کافن رہتا، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد مولانا آخری جملے یہی بولتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تو اس کو معاف کر، تو اس کو معاف کر، تو اس کو معاف کر، تو اس کو معاف کر. کوئی اور بول رہا کہ تم کو معاف کر، کوئی اور بول رہا تم کو معاف کر. تمہارے پاس یہ صفت نہیں، تمہارے پاس یہ صفت نہیں تو then forget it, forget it. Don't expect from Allah. یہاں تو ایٹ لیسٹ اس مومنہ کی کوئی مدد کر دے گا، اس کا گھر چل جائے گا، اس کی زندگی گزر جائے گی، ماں باپ اس کی مدد کریں گے، رشتہ دار مدد کریں گے، دوست احباب مدد کر دیں گے، اس کی جو بھی زندگی ہے گزر جائے گی، گزر جائے گی. تمہارا کیا ہوگا؟ وہاں کی زندگی کیا ہے؟ وہ جو زندگی ہے نا، وہ جو زندگی ہے وہ اٹرنل لائف ہے، اٹرنل لائف. وہاں پہ اگر تم یہ صفت لے کے نہیں جا رہے فارگیونیس کی، اگر تمہارے پاس یہ صفت نہ، تم کسی کو بھی کسی انداز سے بھی بولو گے میں معاف نہیں کرتا. یہ زبان پلیز پلیز میرا جملے غور سے سن، سارے سننے والوں کو اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے بولو، یہ زبان پر کبھی نہیں رکھنا، یہ جملہ کبھی بھی استعمال نہیں کرنا. دشمن سے دشمن ہو اس کے لیے یہ جملہ استعمال نہیں کرنا کہ no I'm not going to forgive you. یہ جملہ کبھی. And this is very common in our community. This is very very common. رمضان میں if you don't forgive، رمضان میں how can you expect کہ تمہارا روزہ، تمہاری دعائیں، تمہاری زندگی، تمہارے اعمال قبول ہوں؟ شب قدر آ رہی، کل شب جمعہ ہے. یہ ذہن میں کبھی مت لاؤ، یہ زبان پر کبھی مت لائیے کہ I'm not going to forgive. دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو یہ جملے نہیں بول سکتے. اگر اللہ بول دے کیوں نہیں بول سکتے؟ لاکھ بار خدا نخواستہ، لاکھ بار خدا نخواستہ. آپ جیسی نیچے گئے لہد بند ہوئی، اعمال نامہ کھلا، اس میں آپ کے یہ سارے اعمال ہیں. اللہ بولتے میں اس کو معاف نہیں کرتا. اللہ اکبر، مر جاؤ گے. اللہ معاف نہیں کرے گا تو پھر آپ کہاں جاؤ گے؟ Where will you go؟ کہاں جاؤ گے بھائی؟ نہ تمہارے بیٹے کو معلوم، نہ بیٹی کو معلوم، نہ ماں باپ کو معلوم، نہ بھائی بہنوں کو معلوم، نہ رشتہ داروں کو معلوم کہ نیچے کیا ہو رہا تمہارے سے. Nobody knows کہ نیچے کیا ہو. وہاں خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ میرا کریم پروردگار بول گیا کہ I'm not going to forgive you. میں اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا. اللہ وہ عذاب ہے، سب تیز زبان کا چلا گا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں سب کے سامنے معاف. یہ جو دو دیواریں ہیں نا، یہ جو دو وال ہے نا، بیچ میں تم لیٹے گئے، دو دیوار اس طرح نہیں، ان کا معاف کرنا. تم چیختے رہو، پکارتے رہو. بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جب یہ دو دیواریں ملتی ہیں تو جو آپ کا بال ہے نا، بال کی تھکنس کیا ہے؟ انسان ایک بال کی طرح. اب اچھی مولا کا جملہ یاد ہے؟ مولا نے کیا کہا تھا 2 دن پہلے؟ میں نے بولا کہ تمہارے کانوں کے اوپر پردے، جانور سنتے، ایک چیخ ہے، پکار، ایک فریاد مردوں کی جب ان پہ عذاب ہوتا. یہ چیز آپ بولیں گے اللہ اتنا بڑا عذاب کیوں دے رہا؟ کیا ضرورت اتنا بڑا؟ ارے بھائی تم نے ایک کی زندگی خراب کر دی. اب اس عورت کا کیا حشر ہوگا، کیسا تڑپ ہوئی. میں کوئی رشتہ دار ہوں اس کو. اس نے کہا مولانا کوئی دعا بتا، دعا بتا کہ محبت ہو جائے اس کو. اس نے صاف کہہ دیا کہ مجھے اب تم سے کوئی محبت نہیں. اللہ بولتے مجھے معاف کرو.
اللہ بول دے کہ اب مجھے کوئی محبت نہیں تھی، کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ آپ سمجھو میں کیا بولوں، اتنی امپورٹنٹ مجلس سے آج میرا دل بھی پھٹا ہوا ہے جب یہ سنتا ہوں نا ایسے واقعہ کہ مومنہ کے ساتھ ایسا، اس لیے کہ نیچے جانے کے بعد اگر اللہ معاف نہیں کرے نا، کوئی بھی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ جب یہ حال ہوگا نا، اب کتنے دن ہوگا، کتنے دفعہ، ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا رک گیا، چلو ایک دفعہ تکلیف برداشت کر لی، نہیں، پتہ نہیں، وہ کرم کرے گا تو صحیح۔ اور میں کوئی ایسی فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا، سب کے پاس ہے فشار خبر، شیعہ سنی ساری کتابوں میں اتنے سرکار کی حدیثیں فشار کے لیے، اس لیے کہا گیا کہ سورہ یاسین وہ برکت والا سورہ، رحمتوں والا سورہ، اس کی روز تلاوت کر، سب کرتے، ہر آدمی کرتا ہے سورہ یاسین، کم از کم ایک رکوع، کم از کم ایک رکوع، لیکن جب یاد رکھو جب یاسین پڑھنا، اس لیے کہ سرکار کا جب شروع کرو تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، ایک سیکنڈ رکو، صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پھر والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اس طرح یاسین اگر کوئی روز پڑھے تو عذاب خبر سے انسان بچتا ہے، لیکن پڑھنے کے بعد کیا کرنا؟ ماشاءاللہ سبھی پڑھتے، پوری دنیا میں پڑھیں، میں بولتا کم از کم ایک رکوع پڑھ لیں اگر پورا نہیں پڑھ سکتے۔ پڑھنے کے بعد کیا کرنا؟ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا، اگر تم اٹھا سکتے قرآن مجید کا سورہ یاسین سے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے بولو پروردگار یہ میں نے سورہ پڑھا ہے، سورہ یاسین پڑھا ہے، یا ایک رکوع پڑھا ہوا، پروردگار بیعت محمد و آلہ، بیعت محمد و آلہ، اس کا سوال سارے مومنین کو دے، محبان عالم، پھر میرے جملے پلیز یاد کرو، پھر بولنا کہ اللہ اگر پوری دنیا میں خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر فشار خبر ہو رہا تو اس سورہ جو میں نے پڑھا ہے اس کی برکت سے محمد اور آل محمد کے وسیلے سے اس کے فشار کو ختم، جب تمہاری زبان سے مومن کے لیے نکلے گا کہ اللہ اس عذاب کو روک، وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا تواب و رحیم ہے، اتنا تواب و رحیم، وہ مومن کا عذاب ہوتا ہے۔ عذاب کیسے ہوتا ہے؟ خدا نہ خاص لال بار خدا میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می، ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا، اور چیخ رہا ہوگا، ایک دم رک جاتا تو وہ ایک دم ریلیکس ہو جاتا، سکون میں آ جاتا کہ یہ عذاب رک گیا۔ اتنے میں دیکھتا فرشتے آئے، رحمت خدا کو، یہ پوچھتا یہ عذاب کیوں ہوگا، یہ رحمت کے کس نے بھیجی؟ تو اس وقت فرشتے بتاتے ہیں کہ اے عبد خدا، اے اللہ کے بندے، ایک مومن نے لندن میں ایک لڑکے نے یا لڑکی نے مثال نے تیرے سورہ یاسین پر یہ دعا کی، اپنے لیے صرف نہیں پڑھا، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے، آپ فیصد سے، لیکن آپ نے دوسروں کے لیے دعا کی، یہ پڑھا آپ نے دوسروں کے لیے۔ ایک مومن نے سورہ یاسین پڑھ تیرے لیے دعا کی کہ پروردگار اگر کسی پہ فشار ہو رہا، اگر ہو رہا، میں نہیں ہو رہا ہوں گا کسی پہ، اگر کسی تو اس سورہ یاسین کی برکت سے تو اس کے فشار پہ ختم کر۔ اس کے بعد بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اس صاحب لحد، صاحب گریو جو ہے، اللہ حجابات کو ہٹاتا ہے اور اس مرد مومن، مثال کے طور پہ آپ نے پڑھا اور کہیں 2000 میل دور کسی مومن پہ عذاب ہو، اس کو بتاتا کہ دیکھ تیرے اس مومن نے تیرے لیے دعا کی تھی تو میں نے عذاب دیا، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، میرا پروردگار تو بہانے اپنی رحمت کرنا چاہتا، دیکھ اس بندے کی وجہ سے تیرا عذاب ختم، بس یہ یہاں سے صاحب لحد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر
کہ میرے کریم پروردگار یہ مرد مومن مجھے نہیں جانتے، میرا رشتہ دار نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، میری بہن نہیں، اجنبی ہے، لیکن صرف ولایت امیر المومنین کا رشتہ ہے، اس میں مولا کے نام مجھے معاف کروا دیا اللہ، تو اس پہ کبھی عذاب نہ تو دیکھا کیا تم ایک سورہ یاسین تو پڑھتے ہو، لیکن اگر اس طرح سے پڑھو گے، اس طرح سے دعا کرو گے، پڑھنا تو وہی سورہ، اس طرح سے تم دعا کرو گے تو ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے عذاب نہ ختم ہو، اور سب کو آپ کے حق میں آپ امیجن کر لیں، آپ تصور کر لیں کہ اتنے مومنین کی دعا، مجبور لوگوں کی دعا، تکلیف میں رہنے والوں کی دعا، یہ بولتے کہ اللہ اس نے ہماری اتنی بڑی تکلیف دی، تو اس کی تکلیف میں تمہاری زندگی میں اتنی ہیپینس آئی، تمہاری زندگی کے اتنے آبسٹیکلز دور، ایسے راستے کھلتے جائیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پروردگار کیسے راستوں کو سلوات پڑھ لے مت والے اللہم صلی اللہ